یہ شہر ایتھنک بیسس پر بھی بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے. یہ شہر سیکٹیرین بیسس کے اوپر بھی بہت بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس شہر کے جو مسائل ہیں اسے حل نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ انفرادی جدوجہد سے یہ مسئلے حل ہوتے مجھے نظر نہیں آتے. چاہے وہ کوئی ایک سیکٹ کے لوگ کریں، چاہے وہ ایک ایتھنک گروپ کوئی کرنا چاہے. اور میں اگر ایتھنک بیسس پر ڈویژن کی بات کرتا ہوں تو بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو قومی دھارے کی سیاست کے دعوے دار ہوتی ہیں، لیکن ہم سب کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں ان کے بیس جو ہے وہ ان کی اپنی زبان کی بنیاد پر قومیت کے اندر ہی ان کی جڑیں ہوتی ہیں. اور چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، قومی دھارے کی سیاسی جماعت ہے، اور ان کے قائدین ہوں گے تو ان کے سامنے بھی کہوں گا، ہو سکتا ہے وہ اس چیز کا برا مانے، لیکن وہ سندھ بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. مسلم لیگ کو بھی اگر ہم اٹھاتے ہیں تو مسلم لیگ بہت بڑی پارٹی ہے اور قومی دھارے کی سیاسی پارٹی کہتی ہے، لیکن ماضی میں بھی انہوں نے پنجاب کے اوپر اپنا کنسنٹریشن ان کی وہیں تک رہی. بلوچستان میں بلوچ سرداروں کے ذریعے حکومت بنائی، خیبر پختونخوا میں وہاں کے لوگوں کے ذریعے، اور سندھ کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنائی اور اس کو انہوں نے ویلکم کیا. تو تمام لوگ ایتھنک بیسس پر ڈیوائیڈڈ ہیں. ہم اس شہر میں یہ سمجھتے ہیں آج کا جو سب کا جمع ہونے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ گفتگو کریں تو ہم کسی نتیجے پر پہنچیں. میری خواہش یہ ہے، اور میری نہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ میں جس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں وہ اس شہر کے لوگوں کی خواہش ہے کہ جو کراچی کے لوگ جس بری طرح کے الیکٹرک کی بدماشیوں اور غنڈہ گردیوں سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں مل کر ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. یہ عوام کی خواہش ہے. دیکھیے آج ہم اس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ جو ٹھیلے پر سر پہ رومال رکھ کر گرمی کی تپش کے اندر فروٹ بیچ رہا ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، بہت برے حال میں لوگ مر رہے ہیں گرمی سے. کئی سو لوگ اس وقت ان 8 دنوں کے اندر گرمی کی شدت سے مر گئے. لوگ بہت برے حالات میں. ان حالات میں ہم سب کو یہ عوام کی خواہش ہے جس کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ تمام لوگ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے سیاسی اختلافات کو کچھ عرصے کے لیے بالائے طاق رکھ کر ہم مشترکہ جدوجہد کا کوئی لائحہ عمل تیار کریں، کوئی حکمت عملی تیار کریں کہ ہم کم سے کم ایک نقطے کے اوپر ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کے اوپر ہم کوئی حکمت عملی بنا لیں، کوئی کمیٹی بنا لیں، کوئی روٹیٹڈ اس کی لیڈرشپ ہم طے کر لیں، کوئی خاکہ بنا لیں، تاکہ عوام کے اندر امید پیدا ہو کہ تمام مذہبی جماعتیں ان کے اپنے ذاتی نظریاتی اختلافات ہونے کے باوجود عوامی مسائل پر سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور وہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد پہ راضی ہو گئے. عوام کے اندر اس مایوسی کی کیفیت میں ہماری کوئی اچھی حکمت عملی امید پیدا کر سکتی ہے، عوام کے اندر ان کے دکھوں میں کچھ کمی کر سکتی ہے. ہم اگر سب مل کر جدوجہد کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کے الیکٹرک کو اس بات پر مجبور کریں، کے الیکٹرک کو کیا، ہم گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کریں کہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے اس کو ختم کیا جائے، کچھ ریلیف ملے. ہم بہت ساری جگہوں کو آفت زدہ قرار دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فاٹا کو آپریشن کی وجہ سے آفت زدہ قرار دیا، اور وہاں پر آپ نے ٹیکسز بہت ساری جگہوں پر انڈسٹریز کے اوپر بھی آپ نے ختم کیے ہوئے. وہاں آپ نے ٹیکس فری زون بنائے ہوئے ہیں، یا ٹیکس کے اندر بہت زیادہ آپ نے ریلیکسیشن دی ہوئی ہے. یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کو آفت زدہ ڈکلیئر کیا جائے، جن حالات سے وہ گزرا ہے بار بار کے آپریشن سے بھی، اور جو باہر سے انفلکس آتا ہے اس کی وجہ سے بھی. تو اگر ہم گورنمنٹ سے ریلیکسیشن مانگیں کہ کم از کم ٹیکسز ہی کم ختم کر دو، ہم کے الیکٹرک سے تو بعد میں لڑتے رہے، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، تو ہم کوئی مشترکہ جدوجہد کے لیے یہاں بیٹھیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی قائدین جو راستے میں ہیں وہ بھی آئیں گے، اور ہم سب مل کر کوئی مشترکہ حکمت عملی کی طرف جائیں. جو ریزولوشن ہے وہ تو آپ سب کی رضامندی سے اور آپ سب کی اس میں تجاویز کو ایڈ کر کے مشترکہ طور پر اس کا اجرا ہو ہی جائے گا. یہ بھی ایک بہت اچھا میسیج ہوگا کہ تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے، صنعت کاروں نے، تاجروں نے مشترکہ کوئی قرارداد پیش کی ہے اور حکومت سے کوئی متفقہ اور مشترکہ مطالبہ کیا ہے.
لیکن کوئی اور حکمت عملی فیوچر کی ہمارے پاس ہونی چاہیے. میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت امید ہیں آپ سے کہ یہاں سے ہم بغیر کسی نتیجے کے اٹھیں نہیں, ہم کسی نتیجے پر پہنچ کر اٹھیں. ہم نے بہت سارے شادی بیاہ اٹینڈ کیے, وہاں 2-3 گھنٹے ہمارے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ہم اپنی عوام کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے اگر کہیں گھنٹہ بھر اور بیٹھ جائیں تو بیٹھیں, لیکن میٹنگ ریزلٹ اورینٹیڈ ہونی چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.